ایک دفعہ مولا کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول کریم گفتگو کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر کبھی مولا کائنات کی طرف دیکھتے اور کبھی سرکار محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھتے۔ تو جو ہی یہ محفل برخاست ہوئی تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بابا جان، آج میں نے دیکھا کہ آپ رسول کریم کی طرف بھی دیکھ رہے تھے اور علی کی طرف بھی دیکھ رہے تھے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صرف رسول کریم کی طرف ہی کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا بیٹی، کیا تم نے سنا نہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا ہی ہے؟ تو آج میں نے ایک وقت میں دو ہی باتیں کی ہیں، رسول کریم کی بات بھی سنی ہے اور علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جو لوگ ان کا چہرہ نہ دیکھ سکیں گے ان کا کیا بنے گا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بیٹی، رسول کریم نے فرمایا ہے جو علی کا ذکر کرے گا وہ کی عبادت ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ اگر کوئی وقت حالات ایسے ہے کہ ذکر نہ کرنا پڑا، اجازت نہ ہو، تو پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ علی کی خوب رکھنا جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کہنے کو میں نے کہہ دیا، سننے کو آپ نے سن لیا، لیکن چہرہ دیکھنا عبادت یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ کسی نبی کا چہرہ دیکھنا سوائے رسول کریم کے کہیں عبادت نہیں ہے۔ کسی پیغمبر کا چہرہ دیکھنا عبادت قرار نہیں ہے۔ کسی امام کا چہرہ دیکھنا عبادت قرار نہیں ہے۔ کسی فرشتے کا چہرہ دیکھنا عبادت قرار نہیں ہے۔ یہ فضیلت صرف اور صرف مولا کائنات حاصل ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اگر جو چہرہ نہ دیکھ پائے وہ ذکر کرے، تو رسول کریم نے متعدد بار کہا ہے کہ اپنی محفلوں کو میرے بھائی علی کے ذکر سے معین کیا، اپنی محفلوں کو تو بالا کیا کرو علی کے ذکر سے۔ اور علی کی جو محبت نہیں رکھے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، جو علی سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو مجھ سے کرے گا وہ اللہ سے کرے گا۔ اتنی بڑی ذات ہے مولا کائنات۔ میں ایسے نہیں کہتا کہ مولا کائنات کو دل میں بساؤ، اسی لیے کہیں ہے کہ علی کی محبت جنت لے جائے گی، کہیں علی کا بغض تمہیں جہنم لے جائے گا۔ یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان علی کی محبت اور علی کی نفرت ہی ہے۔ یعنی اگر تم علی سے محبت کرو گے تو جنت میں جانا ہے، علی سے نفرت کرنی ہے تو جہنم میں جانا ہے۔ تمام باتیں معتبر ہیں، تمام باتوں کی فضیلت ہے، تمام باتیں راہ نجات ہیں، تمام باتیں جنت کی راہ ہیں۔ لیکن جتنی بڑی گارنٹی محبت علی ہے تو یہ عبادت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہے۔ آپ ہر وقت علی کا ذکر کر سکتے ہیں، علی کے محفلیں سجا سکتے ہیں، علی کے فضائل بیان کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے تو کہا کہ اے باری تعالیٰ، جو علی کو دشمن سمجھے تو اس کو دشمن سمجھ۔ یعنی اللہ کے رسول نے خدا سے ریکویسٹ کی ہے، گزارش کی ہے اللہ کے رسول نے، جو علی سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار کر۔ تو محشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہو چکا ہوگا، تو اعمال تل چکے ہوں گے، لوگ جنت کی طرف جانے لگیں گے، اللہ کا پیغام آئے گا، میرے فرشتوں ذرا ان کو روکو، ان سے ایک سوال رہتا ہے، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ لوگ کہیں گے ہمارے اعمال تل گئے، ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کی ندا آئے گی، نہیں ابھی ایک سوال باقی ہے، وہ حیران ہو جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اعمال تل جانے کے بعد، جنت کی رسید مل جانے کے بعد بھی ایک سوال رہ جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں علی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ امیجن کریں، انسان جنت جا رہا ہے اور اس کا جنت جانا سٹاپ ہو گیا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک سوال رہتا ہے، پلیز ٹیل می واٹ یو سے اباؤٹ علی ان دا ورلڈ۔ اگر تو لوگوں کی ولایت علی پر ایمان ہوگا، دل میں علی کی محبت ہوگی، you can go to paradise, otherwise not۔
آپ جا ہی نہیں سکتے. یعنی جنت کا اعلان ہونے کے باوجود بھی آپ کا اعلان بند ہو جائے گا اگر آپ کے دل میں محبت علی نہیں ہے. خدا کے لیے ساری باتیں معتبر ہیں، باتوں کے ساتھ ساتھ محبت علی ضرور کرو. یہ تمہاری جنت کا باعث ہے محبت علی. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اللہ نے سب سے بڑی مقدم و مطہر ذات کو اگر خلق کیا ہے تو وہ ذات علی